جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالقادر صاحب، ایک نامور صحافی ہیں. آپ جانتے ہیں عبدالقادر صاحب کو، آپ کی ہر دل عزیز شخصیت ہیں. سپریم کورٹ میں آج ہمارے پاس آئے تو ان کو ہم نے آج پکڑ لیا ہے. سر دو چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو کارروائی تو یہ ہو رہی ہے کہ جو آج مین چیز ہوئی ہے، ایک تو جو بائیکاٹ کیا گیا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے دوبارہ ایک آپشن دیا گیا ہے کہ آپ اس پہ نظر ثانی کریں، آپ اس کارروائی کا حصہ بنیں. لیکن جو ایک سوال ہے ہمیں اس پر آپ ہمیں مطمئن کر لیں کہ بھئی جو ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی اس میں جو ہمارے فیصلے پر لے کی ہے وہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو اس کا جواب دینے کے بجائے اب کہا جا رہا ہے کہ جی ہم اس عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں تھوڑی دیر پہلے بیرسٹر علی ظفر صاحب آئے، ان سے میری بات چیت ہوئی جب اس بارے میں عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کرنے کے حوالے سے، تو انہوں نے بڑا اچھی ایک جواب دیا. انہوں نے کہا کہ کوئی وکیل اس وقت عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کرتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ کیس میں جان نہیں ہے یا میرے پاس اب کیس ڈیفینڈ کرنے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے. تو یہ عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کرنا کوئی سولوشن نہیں تھا. آلدو کے عدلیہ کے اوپر یہ وہ سامنے آپ کے سامنے پرائم منسٹر ہاؤس کا آڈیٹوریم ہے، اس کے بیسمنٹ سے بیٹھ کے، یہ درمیان میں کوئی بلڈنگ بھی نہیں ہے. صحیح بات ہے. دو بلڈنگوں میں کس طرح سے کل ایک تناؤ جیسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ عدالتی بائیکاٹ جو ہے، عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ، یہ بھی اٹ سیلف ایک دباؤ میں لانے کی ایک بھرپور قسم کی کوشش ہے. لیکن عدالت بڑے تحمل کا مظاہرہ کرتی دکھائی دے رہی ہے ابھی تک، اور بھرپور موقع دیا گیا. اور بائیکاٹ کے باوجود عدالت نے ڈپٹی اٹارنی جنرل سے بھی کہا کہ آپ ہماری معاونت کریں، بلکہ فاروق ایچ نائک سے بھی کہا، وہ بھی دلائل دینے ادھر پہنچے. اس کے باوجود کہ عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ ہوا. لیکن دا تھنگ از دس کہ کیا یہ سلوشن ہے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کرنے کے بعد؟ کیا آپ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ یہ تو ایک معاملہ یہاں پر تو اس لیے پہنچا کہ کسی طرح سے اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے، بحرانی کیفیت ختم کی جا سکے. عدالت کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ چودھری شجاعت حسین صاحب سے آپ نے آخری مومنٹ پہ کوئی لیٹر سائن کرانا ہے یا کوئی ایسا. انہوں نے تو یہاں سے آپ کو برابر کا موقع دے کے دونوں فریقین کو واپس بھیجا، دونوں فریقین کو، اور کہا کہ آپ آپس میں طے کر لیں، آپس میں فیصلہ کریں، جو جیت گیا وہ وزیر اعلیٰ بن جائے. اس میں عدالت کا تو کوئی اسٹیک نہیں ہے. لیکن آخری لمحات میں عدالت کو اس طرح فریق بنانا، بینچ فکسنگ کے الزامات لگانا، یہ بڑا افسوسناک ہے. 9 دن پہلے کی، صرف 9 دن پہلے کی آپ تقاریر سن لیں مریم نواز کی جو جلسوں میں انہوں نے کی. انہوں نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا ہے. وہ جو انہوں نے آئین کے آرٹیکل 6 کے حوالے سے ایک اختلافی نوٹ کو انہوں نے جس طریقے سے استعمال کیا، اور جو سائفر کے معاملے پر عدالتی ریمارکس ہے اس کو انہوں نے استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ آپ یہ آپ کا جلسہ نہیں تھا، یہ عدالت تھی. انہوں نے کہا کہ عدالت تو بہت بڑی چیز ہے اور دس اینڈ دیٹ. اس وقت انہیں عدالت بہت اچھی لگ رہی تھی، اور صرف 9 دن کے بعد اب وہ اسی عدالت پر بینچ فکسنگ کے الزامات لگا رہے ہیں. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ان 3 ججز کے علاوہ صرف 2 ججز اور تھے، یعنی 5 ججز کا بینچ تھا جس نے عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجا. اور کل یہ بات چیف جسٹس صاحب نے کی ہے، اور ان میں 3 ججز یہی تھے، یہی لوگ تھے. اگر یہی 3 ججز فیصلہ دے دیتے کہ نہیں گھر بھیجنا، تو 3-2 کی اکثریت سے تو فیصلہ عمران خان کے حق میں آ سکتا تھا. صاحب سے یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کل تو آپ مٹھیاں بانٹ رہے تھے، کل تو آپ خوشیاں منا رہے تھے اسی بات پہ. اچھا، کیونکہ آپ عمران خان صاحب کی بیٹ کو کور کرتے ہیں، تحریک انصاف کو کور کرتے ہیں، رات بھی لیٹ گئے، بڑے اجلاس ہوتے رہے، میٹنگز ہوتی رہیں، کیا خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو کل میٹنگ ایک بلائی تھی انہوں نے، پھر وہ چونکہ فیصلہ نہیں آیا تو کینسل ہو گئی. آج پھر بلائی ہوئی ہے. اس وقت بنی گالہ میں کچھ لوگ پہنچے ہوئے ہیں. جیسے یہ عدالت کا فیصلہ آئے گا تو اس کی روشنی میں. اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا، ان کو بھی کچھ بہت زیادہ وہ بڑھ چڑھ کے عدالت کی بیک پہ آ کے نہیں کھڑے ہو رہے کہ دیکھیں یہ چیف جسٹس صاحب بہت شاندار، اور یہ وہ ان کی تعریف نہیں کر رہے. وہ پی ڈی ایم کو اور پی ڈی ایم اتحاد کو رگڑ رہے ہیں، لیکن اس عدالت کے پیچھے آگے وہ بھی اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہے، اس لیے کہ انہیں بھی یہ لگتا ہے کہ عدالت کوئی بھی فیصلہ دے سکتی ہے. کوئی فکس تھوڑی ہے میچ کے پی ٹی آئی کے حق میں ہی آنا ہے. ہو سکتا ہے عدالت کسی ٹائم پہ یہ فیصلہ دے دے کہ رولنگ جو ہے وہ ٹھیک تھی. ٹھیک ہے، کسی ایک نقطے کے اوپر بات ہو رہی ہے نا کہ کیا وہ سربراہ جو تھا جماعت کا وہ رولنگ دے سکتا ہے یا فیصلہ دے سکتا ہے یا نہیں. تو اگر عدالت کو کنونس ہوگی کسی موقع پر، انہوں نے کہا جی ٹھیک رولنگ دی، تو پھر کیا ہوگا. اس لیے پی ٹی آئی کے لوگ بھی زیادہ جو ہے نا وہ آ کے عدالت کو بہت بڑا چڑھا کے یا تعریفی کلمات اور دس اینڈ دیٹ اس سے پرہیز کر رہے ہیں. لیکن پی ڈی ایم کے اوپر وہ اسی طرح تنقید کر رہے ہیں. جارحانہ رد عمل ہے. عمران خان صاحب اپنی میٹنگز کر رہے ہیں. فیصلہ آئے گا تو پھر کو پتہ چلے گا کہ آگے کا کیا. سر تھینک یو سو مچ، آپ نے تھوڑا سا وقت دیا. مجھے پتہ ہے آپ مصروف تھے، پر آپ کے ہو رہے ہیں. سر تھینک یو سو مچ. پر یہ کچھ عدالتی کارروائی جو ہے یہ سامنے آ رہی ہے. 3 چیزیں آج ہوئی ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ ایک تو بائیکاٹ جو کیا گیا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے، آج اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے دوبارہ کہا گیا ہے کہ آپ نظر ثانی کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ آپشن دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ چیز ہے کہ جو جواب مانگا جا رہا ہے
ایک سوال کا بار بار جواب مانگا جا رہا ہے. کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی, آج بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں, اور ایک سوال وہ ہے جو بار بار جواب جو ہے عدالت مانگ رہی ہے کہ بھئی ہمیں آپ کر دکھا دیں کہ کہاں پر ہمارے جو فیصلے پر جو رلائے کیا گیا اس پہ کیا ہے. دوسری بات یہ چیز ہے کہ اب عدالت نے آج ایک چیز اور واضح کر دیا ہے کہ کسی دباؤ اور کسی دھمکی میں عدالت نہیں آئے گی, آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا. پورا موقع دیا گیا ہے, اور آخری موقع پر اسی لیے جو ہے عدالت کی جانب سے کہا گیا, آپشن دیا گیا ہے کہ آپ نظر ثانی اپیل جو کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جو ابھی تک جو ٹیکنیکل بحث یہ ہو رہی ہے, عمر اتحاد بندیال صاحب کے کچھ انہی پوائنٹس پر کچھ فیصلے ہیں جس پر جو ہے ٹیکنیکل بحث ہو رہی ہے. چیزیں جو ہیں وہ اس لیے کلیئر کی جا رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی متصادم نہ ہو. جو چیف جسٹس ابھی موجودہ چیف جسٹس ہیں عمر اتحاد بندیال صاحب, ان کے فیصلے صاحب. بہرحال کچھ اور بھی لوگ ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. جو رپورٹرز یہاں پر موجود ہیں, جو سپریم کورٹ کو کور کرنے والے لوگ ہیں, ان کی کیا اسسمنٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے, تو ہمارے ساتھ رہیے. جی, ہمارے ساتھ ابھی ذوالقرنین اقبال صاحب موجود ہیں سپریم کورٹ میں, ان سے جانیں گے. سر جی, ابھی تک جو ایک ٹیکنیکل بحث بھی ہو رہی ہے, جو آج آپشن دوبارہ دیا گیا ہے کہ آپ جو بائیکاٹ کیا گیا ہے اس پر نظر ثانی کریں, ابھی تک کی جو سماعت ہے کیا امپورٹنٹ چیز ہے سر ابھی آپ ہمارے جو دیکھیں؟ ابھی تک تو یہی ہے کہ پی ڈی ایم نے کیا بائیکاٹ, ان کے وکلاء نے آ کے بتا دیا کہ ہم مزید کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے. تو ہم کورٹ نے ان کو کہا کہ جی آپ بیٹھے رہیں اور بولیں بے شک نہ, لیکن ہم کارروائی کا حصہ ضرور نہ بنے بے شک, لیکن سنتے رہیں ٹھیک ہے کیا ہو رہا ہے. اب وہ بیسیکلی اس وقت جو بریک بھی آئی ہے تو لوگ سارے یہ کہہ رہے ہیں ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں تو فیصلہ کیوں نہیں کر رہے. بیسیکلی انڈرسٹینڈنگ میری یہ ہے اس میں جو نظر آ رہا ہے کہ ان کو گھسیٹ کے مار گئے. ٹھیک ہے, وکیل کے اندر اور صحافی کے اندر, یہ سب کے اندر وہ آلموسٹ ہر فیلڈ میں ہوتا ہے یہ کہ خبر کی کہیں بات ہو رہی ہو, میں جتنا مرضی سویا ہوں, ریلیونٹ ہوں, تو میں اٹھ کے کسی بھی محفل میں جہاں میرے جاننے والا کوئی نہ, میں اپنی رائے ضرور دوں. صحیح بات ہے. وکیل کی بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جب لاء کے اوپر بات ہو رہی ہے, اس کا تعلق ہوئے نہ ہوئے, ایک دفعہ اپنا اوپینین ضرور دیتا ہے, راہ چلتے بندے کو بھی دے دیں گے. ان کے سامنے لمبے آرگومنٹس ہو رہے ہیں کہ کہیں تو اٹھ کے صبر ٹوٹے گا تو کہیں گے نا یہ ایسے نہیں ایسے, تو پھر ان کو سن لیا جائے گا. ٹھیک ہے. جاتے ہوئے ابھی جاۃ الحسن صاحب نے ہلکا سا اشارہ بھی دیا اس کا نائک صاحب کو بلا کے کہ نائک صاحب اگر بیٹر سینس پریویل کرتی ہے, اس کو اردو میں کہتے ہیں جی عقل تے ہاتھ ہمارے بج گیا تھوڑا, تو آپ مطلب دلائل دے سکتے ہیں, ہم سن لیں گے آپ کو. انہوں نے کہا جی پارٹی ڈسپلن کے ہم پابند ہوتے ہیں پولیٹیکل نیچر کیسز, لیکن پھر بھی وہ موجود ہوں گے. بریک کے بعد بھی بات چیت آگے ہوتی رہے گی. نقطہ جس وقت ڈسکس ہو رہا ہے وہ صرف یہ ہو رہا ہے کہ جو 21ویں ترمیم کے کیس کا حوالہ دیا گیا تھا کل پی ڈی ایم کے وکلاء کی جانب سے اس کیس میں, اس میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ کیا جو آبزرویشن تھی جسٹس عظمت سعید کی کہ پارٹی سربراہ کو ڈائریکشن دینے کا اختیار ہے, وہ مینڈیٹری ہے یا نہیں ہے. وہ ہر جج نے اپنا اوپینین لکھا تھا, میجورٹی نے عظمت سعید صاحب کی 8 لوگوں نے اتفاق کیا. لیکن یہ فل کورٹ تو 17 رکنی بیٹھے ہیں. 17 رکنی میں اسی طرف آ رہا ہوں. 17 رکنی فل کورٹ ہے, 8 ججوں کا یہ اکثریتی فیصلہ تھا. اس میں بھی ہر جج نے آرٹیکل 63 میں اپنی رائے ہلکی پھلکی دی ہے. جو اتفاق کیا گیا یا جو فیصلہ تھا جس کو کورٹ آرڈر کہتے ہیں, جس کی پابند ہوتی ہیں باقاعدہ عدالتیں, وہ تھا درخواستیں مسترد کرنے کا 13 اور 4 کی ریشو سے, اور 21ویں ترمیم کی 18-3 کی ریشو سے. ٹھیک ہے, سوری 18ویں ترمیم کی 18-3 کی ریشو سے, 14-3 کی ریشو سے. وہ بائنڈنگ ہے, اوپینین بائنڈنگ نہیں ہوتا, آبزرویشن بائنڈنگ نہیں ہوتی. اس نقطے کے اوپر اندر ساری بحث ہو رہی ہے. یہ ہر جج کا اوپینین اس میں دیکھ کے اس کو کلیریفائی کیا گیا ہے, اور یہ بات بھی اندر ہوئی ہے کہ جو آرٹیکل 63 کا معاملہ ہے یہ ایشو ان کویسچن نہیں تھا وہاں پہ, کہ یہ اس کو اس انداز میں ڈسکس اس لیے نہیں کیا گیا, نہ اس کے اوپر کوئی فائنڈنگ عدالت نے دی کہ یہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے بندیال صاحب نے کہا کہ میں نے جو اپنا اوپینین دیا ہے اندر وہ آرٹیکل 63 کی تشریح کے کیس میں, تو اگر میں ویسے تو کنسسٹنٹ جج کو رہنا چاہیے, لیکن اگر کوئی لاء ایسا سامنے آتا ہے, ایسا قانون کا سامنے آتا ہے جو میری رائے جس کے خلاف جاتی ہے, تو میں معذرت بھی کروں گا اور اپنی تصحیح بھی کروں گا. اچھا ذوالقرنین بھائی, ایک آپ سے ٹیکنیکل چیز میں نے پوچھنی, کیونکہ آپ کو پچھلے کافی عرصے سے سپریم کورٹ کو کور کر رہے ہیں, بڑے بڑے کیسز آپ نے پولیٹیکل بھی کور کیے ہیں. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان حمزہ شہباز کا جو الیکشن ہے اس کو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو اڑا دیتی ہے, تو جس طریقے سے اب یہ کارروائی کا بائیک آؤٹ کیا گیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے, اس کو اس فیصلے کو مانیں گے بھی نہیں, تو دین کیا ہوگا جب سپریم کورٹ جو ہے اگر وہ کہہ دیتی ہے کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں ہے, تو کیا اس کے بعد پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, فیصلہ کارروائی کا حصہ نہ بننا یا فیصلے کو تسلیم نہ کرنا, اس طرح تو ہم 8 سال سنتے رہے ہیں کہ پرویز مشرف کو صدر نہیں مانتے, وہ صدر تھا, لیکن یہ فیصلے کو نہیں مانتے. فیصلہ امپلیمنٹ تو ہو جائے گا, فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا. یہی لوگ کریں گے, خود سے کریں گے, جو ان کی لیگل ٹیم ہے وہ ان سے کروائے گی, کیونکہ وہ اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے.
نہیں آتا تو کنٹمپٹ بھی فیس کریں گے. آرٹیکل 190 کے تحت آرمی کو بلا کے امپلیمنٹ کروانے کا آپشن بھی کورٹ کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے. کورٹ کے اختیارات بہت وسیع ہیں اور میرا نہیں خیال کہ اتنی بڑی غلطی کوئی بھی کریں گے. نہ ان میں وہاں کوئی ایسا مجھے بندہ لگ رہا ہے جو اڑ جائے گا کہ جی میں سیٹ سے نہیں ہٹا. ایسا کام نہیں ہوگا. یہ سیاسی اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں کہ جی یہ فیصلے کو نہیں مانتے. وہ تو کل بھی کہہ رہے تھے ہم نہیں مانتے کارروائی کو. بالکل. لیکن آج انہوں نے بائیک آؤٹ بھی کر دی. لیکن جو ججمنٹ آئے گا وہ تو بائنڈنگ ہے. یعنی کہ اس پہ امپلیمنٹ کرنا یہ ان کے لیے لازم ہوگا. اگر نہیں کرتے تو انہیں عدالت ہو جائے گی. کوئی نہیں عدالت ہوگی. بالکل. وہ کس طرح زبردستی بیٹھے رہیں گے. میرا نہیں خیال اول تو کہ وہ چپک کے بیٹھیں گے. کیونکہ آپ نے یہ بھی دیکھا نا کہ جب یہ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ بنایا تو انہوں نے اس کے جا کے کیبنٹ بنا دی. نہیں دیکھیں وہ اس کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ عدالت نے تھوڑا سا ریلیف دی ہے. نہیں وہ کیبنٹ بننا ضروری ہے. جو مصطفیٰ امپیکس کیس ہے 2016 کے اینڈ میں اور 17 کے ریویو آیا تھا اس پہ جس میں قرار دیا تھا سپریم کورٹ نے. نواز شریف کا وہ ٹیکس والا کیس تھا. اس میں عدالت نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر اکیلا کچھ نہیں ہوتا. فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب ہے کیبنٹ. اس طرح پروونشل گورنمنٹ کا مطلب ہے صوبائی کابینہ. صوبائی حکومت نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ صوبائی کابینہ کرے گی. کابینہ کے بغیر اکیلا وزیر اعلیٰ کچھ نہیں کر سکتا. جو ہم کہتے بھی ہیں نا کہ 2 سال 2 مہینے حمزہ شہباز نے کیبنٹ نہیں بنائی, سارے فیصلے غیر آئینی ہیں, اس وجہ سے کہتے ہیں. 1988 کی ایک ایگزامپل چیف جسٹس نے اسی والے سے دی ہے. 1988 میں نگران کابینہ بنی صدر کی سربراہی میں. سپریم کورٹ نے قلعدم قرار دے دیا. یہ وزیر اعظم ضروری ہے کابینہ کے لیے. صدر جنرل کابینہ نہیں ہو سکتی. پارلیمانی نظام ہے ہمارا, صدارتی نظام. آج کیا لگ رہا ہے فیصلہ شارٹ آرڈر یا فیصلہ بالکل آئے گا. بالکل آئے گا. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مغرب کے وقت یا سورج ڈوبنے کے وقت تو چاند چڑھنے کے وقت چاند چڑھے گا. یہ ہم نے بڑی زبردست بات کی ہے. دیکھتے ہیں کہ جو سورج ہے کس کا غروب ہوتا ہے, کس کا طلوع ہوتا ہے. لیکن ابھی تک جو یہاں پہ جتنے بھی رپورٹر ہیں آپ کے ساتھ ویورز کو جو یہاں پہ رپورٹ کرنے والے رپورٹرز ہیں ان سے بات کروانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کو جو ایک دوسرا اینگل ہے وہ بھی آپ کو پہنچایا جائے اور آپ کے سامنے رکھا جائے اور تمام تر چیزیں جو ہیں, تمام تر جو آپشنز ہیں وہ آپ کو دیے جائیں تاکہ آپ جب سننے والے ہیں تو فیصلہ آپ کریں. اور بات جو کی جا رہی ہے بڑی عجیب سی بات ہے, عجیب سی منطق ہے کہ بھئی آپ ایک سوال کا جو جواب ہے وہ 3 رکنی بینچ کے سامنے دینے کو تیار نہیں ہے. وہ سوال کا جواب جو ہے وہ آپ فل کورٹ بینچ کے سامنے کیسے دیں گے, آپ لارجر بینچ کے سامنے کیسے دیں گے جب آپ 3 رکنی بینچ ہے اس کا مطمئن نہیں کر پا رہے تو 5 رکنی یا فل کورٹ بینچ کو کیسے مطمئن نہیں کریں گے. بہرحال تو کو یہ کی جا رہی ہے کہ آج فیصلہ آ جائے گا. ابھی تک جو ہے 2:30 بجے تک سماعت ملتوی ہوئی ہے. آپ کو مزید بھی آگاہ کرتے رہیں گے. فیصل صاحب کو شدید گرمی لگ رہی ہے تو میرے خیال میں ویڈیو کو ختم کر دینا چاہیے.